بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعض راویوں نے یوں روایت کی ہے کہ تورات میں مذکور ہے وہ اہل تورات کو اچھی طرح معلوم تھا۔ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یحییٰ بن زکریا کا سفید ریشمی جبہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوں گے تب اس سفید جبہ سے خون نکلے گا، اور جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب سب کا معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے گھر یعنی مکہ میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ یہ معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر حضرت عبداللہ کو مار ڈالنے کے لیے مکہ میں آ کر ایک مدت تک رہے۔ آخر حضرت عبداللہ کا کچھ بھی نہ کر سکے اور سخت ہزیمت پا کر یہاں سے شام میں جا بسے، اور حضرت عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکہ سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو چلے جاتے تھے، اور اس میں یہ دیکھتے تھے اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دوبارہ ہو کر ایک مشرق کو جاتا اور ایک مغرب کو جاتا، پھر ایک لہجہ کے بعد پشت میں آ رہا۔ تب حضرت عبداللہ نے اپنے والد سے جا کر یہ حال بیان کیا تو حضرت عبد المطلب نے کہا، مدت ہوئی ہے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سلسلہ نوری میری پشت سے نکل کر چار حصے ہو کر چار طرف گیا، اور ایک طرف آسمان کے، اور ایک زمین کی طرف، ایک مغرب کی طرف اور ایک مشرق کی طرف، اور کچھ دیر بعد ایک سبز درخت بن گیا، اور ایک شخص کو دیکھا کہ نہایت پاکیزہ اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے میں پیغمبر خدا نبی آخر الزماں ہوں۔ یہ سن کر میں خواب سے بیدار ہوا اور صبح کو جا کر کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے ایک نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، اور جتنے بھی نبی ہیں اور بنی آدم ہیں سب ان پر ایمان لائیں گے۔ بیٹا اس نور نے میری پشت سے تمہاری پشت میں منتقل ہونا تھا، ہو گیا، تم خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب یہ بات لوگوں میں منتشر ہوئی تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم حضرت عبداللہ کو مار نہ ڈالیں گے تب تک اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مکہ میں آ کر مدتوں تک رہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ کو میدان میں اکیلے دیکھا اور تمام دشمن فرصت پا کر حضرت عبداللہ کو مارنے کے لیے ننگی تلواریں لے کر میدان کی طرف چل پڑے۔ اچانک وہب ابن عبد المناف جو پیغمبر خدا کے نانا جان تھے وہ ان کے قریب تھے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کو چند یہودی مارنے آئے ہیں تب پشت پناہ ان کے ہوئے، اور اسی وقت آسمان کی طرف نظر کی، دیکھا کہ ایک جماعت فوج کی فوج آسمان سے آدمی کی صورت میں اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ لے کر ان کی طرف ان کو مارنے کے قصد سے آئی ہیں۔ بس ایک لہجہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے آ کر ان یہودیوں کو مار ڈالا جو حضرت عبداللہ کو مارنے آ رہے تھے۔ وہب ابن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تم اب جا کر کہو کہ میری بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دے۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے حضرت عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ کی شادی اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے یہ بات منظور کر لی اور حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ کر دیا، اور پھر اپنے ہی گھر میں رکھا۔ وہاں کی عورتیں جو حضرت عبداللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھیں وہ سب حضرت عبداللہ کے نکاح کی خبر سن کر غم کے مارے بیمار ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس غم میں تقریباً 40 عورتیں مر گئیں، اور جو زیب و زینت اور پارسائی پرہیزگاری حضرت آمنہ کی تھی وہ قریش کی کسی عورت میں نہ تھی۔ وہ نور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عبداللہ کی پیشانی پر تھا، پھر وہ نور 12ویں تاریخ جمادی الاخر کی شب جمعہ میں حضرت عبداللہ کے سر سے حضرت آمنہ کے رحم میں آیا، اور اسی شب رضوان کو حکم ہوا کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور اسی شب تمام سرزمین کے بت سرنگوں ہوئے اور تخت ابلیس اٹھ گیا، یعنی بالکل پامال ہو گیا، اور سردار شیطان لعین مشرق سے مغرب میں جا کر پہاڑوں کے دامن میں چلا چلا کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اے ہمارے سردار، تم کس لیے روتے ہو؟ آخر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی کہ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں کا زمانہ نہیں تھا، اور اب ان کا ظہور بالکل قریب ہونے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو
سارے جہان کی مخلوق ان کے تابع ہوگی اور پھر ان کا دین قیامت تک جاری رہے گا اور ہمارے ماننے والے خداؤں کو یعنی بت، لات، منات، عزا کو باطل کرے گا۔ تمام مخلوق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی اور ان کے ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت سے نکال دیا اور مردود کر دیا، اور اگر میں سر پر پتھر ماروں یا پتھر سر پر ماروں تو بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر جنوں کی جماعت نے کہا، اگر تم خاطر جمع سے رہو ہم سے جس طرح بھی ہو سکے گا بنی آدم کو گمراہ کریں گے اور اپنے لات و عزا کی عبادت ان سے کروائیں گے۔ ہم اپنی پوری طاقت خرچ کریں گے لیکن ہرگز خدا کی راہ پر چلنے نہ دیں گے۔ یہ سن کر اس سردار شیطان لعین نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ تم کس طرح سے ان کو خدا کی راہ سے بہکاؤ گے؟ وہ لوگ تو نیک راہ اختیار کریں گے، نہیں انر منکر سے باز رہیں گے، خیرات و زکوٰۃ و صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے، وہ حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب ان شیطان جنوں نے کہا، کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں مغالطہ دیں گے، جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے اور صاحب اطاعت کو ریاکاری کی خواہش دلائیں گے۔ پھر سردار شیطان نے کہا، جب وہ علم اور زہد میں مستغرق ہوں گے تو تم کس طرح ان پر غالب ہوگے؟ ان کو کس طرح سے راہ راست سے بہکاؤ گے؟ جنہوں نے کہا، ہم ان کو ہوا و حرص کی راہ میں شہوت دلائیں گے، پھر اسی طرح وہ ہماری مطابقت کریں گے اور جو ہم کہیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ تب سردار لعین نے کہا، اب مجھ کو خاطر جمع ہوئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس زمانے میں مکہ میں قحط تھا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جاتے تھے۔ جب حضرت آمنہ حاملہ ہوئی تب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پانی برسا، زمین سیراب ہوئی، تمام درخت تر تازہ ہو گئے اور ہر درخت اپنے اپنے پھل لایا اور لوگ اچھی طرح سے میوے کھاتے اور تمام تنگی قحط کی جاتی رہی اور غلہ کی فراوانی ہو گئی، اور خانہ کعبہ جو دونوں جہان کا امان ہے ہر ایک سرور کائنات کی بشارت دینے لگا کہ اب ظہور نبی آخر الزماں قریب ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے، اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب وہ پیدا ہوں گے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنا، نعوذ باللہ من شر کل حاسد۔ ترجمہ، پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے کل حاسدوں کے۔ پس یہ خواب حضرت آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کر کہا اور انہوں نے یہ خواب سن کر اس کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا، کسی سے یہ راز مت کہنا کیونکہ یہ خواب بالکل سچا اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے روز صبح صادق کو پیدا ہوئے، اور جو عجائبات حضرت آمنہ نے اس شب میں دیکھے وہ یہ ہیں۔ ولادت کے وقت حضرت آمنہ اکیلی تھی اور ان کے پاس کوئی نہ تھا، اور اس وقت آسمان سے ایک دہشت ناک آواز آئی جسے سن کر وہ ڈر گئی اور بڑی متحیر ہوئی اور بولی، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اسی وقت ایک مرغ ہوا سے آ کر حضرت آمنہ کا سر ملنے لگا اور پھر وہ دہشت جاتی رہی، اور پھر حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ کچھ شیرینی لا کر مجھے دی گئی اور میں نے کھا لی، اور پھر ایک نور میں نے دیکھا جو مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا، اور اس کے بعد پھر کئی عورتیں دیکھی جو بہت ہی خوبصورت تھیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور دل میں خیال کیا کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں، پر کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہیں اور کوئی اجنبی ہیں۔ وہ میرے پاس آ کر کچھ تسلی دینے لگی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ عورتیں حضرت بی بی مریم اور حضرت بی بی آسیہ ہیں جو کہ فرعون ملعون کی بی بی مومنہ تھیں۔ وہ دونوں خدا کے حکم سے جنت سے حوروں کو لے کر میری عیادت کو آئی تھیں، اور اس وقت جو آواز میں نے سنی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کی نظروں سے بچا کر رکھنا، اور دیکھا کئی آدمیوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں سلابچی، آفتابہ چاندی کا اور عطریات، خوشبو و مشک عنبر لے کر آئے ہیں اور ہوا پر معلق کھڑے ہیں، اور بہت سے پرندے ہوا پر اڑنے والے نامعلوم کہاں کہاں سے میرے گھر میں آئے ہیں۔ جب میں نے ان سب کو دیکھا تو چونچیں ان کی سبز زمرد کی تھیں اور پاؤں ان کے سرخ یاقوت کے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھیں روشن ہو گئیں، اور اس وقت 3 علم بادشاہی میں نے دیکھے، ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو، اور ایک کعبہ پر کھڑے ہوئے، اور اسی وقت میرا درد غائب ہو گیا۔ اور پھر یہ آواز آئی کہ نور نبی آخر زماں نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور اس وقت آفتاب سعادت برج اقبال طلوع ہوا، اور اسی وقت سید الکون
कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौलद हुए और अपनी पेशानी रोशन ज़मीन के ऊपर रखकर सजदा गुजार हुए अपने खालिक कायनात के। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ कुछ मनाजात की और साथ ही ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद एक सफ़ेद अबर आकर मेरी गोद से उठाकर उनको ले गया। इत्तफाकन उस रात मेरे घर में चिराग न था। इसके बावजूद घर ऐसा मुनव्वर और रोशन हुआ कि उस वक़्त अगर कोई चाहता तो सुई में धागा परो सकता था। उसकी रोशनी से मुल्क शाम नजर आया। फिर उसी वक़्त गैब से आवाज़ आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक़ व मगरिब और तमाम जंगलों में ले जाकर फिराओ और उनको वो तमाम मकाम दिखाओ ताकि तमाम खलाइक में उनका नाम ज़ाहिर हो। और फिर उसी वक़्त एक सफ़ेद अबर नमूदार हुआ। उससे आवाज़ आई कि इस पैगम्बर के नूर को पैगम्बरों की अरवाह मुक़द्दसा पर जलो दो। और एक दूसरे सफ़ेद अबर से ये आवाज़ आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हैं हर दो जहां के, उनके हल्का अतात में तमाम खल्क रहेगी। एक रवायत से ये भी मालूम होता है कि इस आवाज़ गैबी से आमना नहायत ही मुताज्जब हुई और उस वक़्त फिर 3 आदमियों को देखा और उनका चेहरा मानिंदे आफ्ताब रोशन था और उनमें से एक के हाथ में चांदी का आफ्ताबा और दूसरे के हाथ में सोने का तश्त और तीसरे के हाथ में सफ़ेद रेशमी कपड़ा, और अपने साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए। और फिर उस रेशमी कपड़े से एक अंगूठी निकाली और फिर उस आफ्ताबा के पानी से सरोतन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धुलाकर उनके दोनों मुंडों के बीच में उस खातम से मोहर नबुव्वत कर दी। फिर आपको उस रेशमी कपड़े में लपेट कर मेरी गोद में दिया और उनमें से एक ने आपके कान में बहुत कुछ कहा और उसको दरियाफ्त न कर सकी कि क्या कहा। और दूसरे शख्स ने दोनों आंखें चूम कर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तुमको इल्म मदनी बख्शा है, जमी पैगम्बरों से इल्म तुमको और ज़्यादा दिया। फिर एक शख्स ने उनमें से आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर मुंह रखकर, जैसे कबूतर अपने बच्चे को दाना खिलाता है वैसे ही मुंह पर मुंह रखकर कहा, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, तुमको बिशारत हो कि इल्म और बुर्दबारी अल्लाह ताला ने सब आपको अनायत किया। फिर कई शख्स आए और वो मेरी गोद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर ले गए और मैं घर में बहुत फिक्रमंद रही कि या अल्लाह ये क्या माजरा है। फिर उसी घड़ी वो वापस आपको ले आए और चेहरा उनका मानिंदे माहताब के चमकता था। फिर एक आवाज़ आई, ए आमना, इस लड़के को हिफाजत से रख और अपने दिल में कुछ अंदेशा मत कर। हम लोग इनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ले गए थे, खुदा उनका हाफिज और नासिर है। फिर मैंने देखा कि एक शख्स ने उनके मुंह पर बोसा दिया और कहा, बशारत है तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई आप पर ईमान लाएगा वो हशर के दिन तुम्हारी उम्मत में दाखिल होगा और अज़ाब दोज़ख से खलासी पाएगा। या अल्लाह, हम आसी और गुनाहगार हैं, हमको उनकी मोहब्बत में हमेशा रख और उनकी शफात का उम्मीदवार रख। आमीन सुमा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।